تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے بھائی کبھی آپ کوشش کر کے رب کی دہلیز کے اوپر آئے تو صحیح، قسم خدا کی اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا پسند کرتا ہے بندے کو۔ فرماتے بنی اسرائیل کا شخص تھا، یہاں تک فرمایا کانا زمن موسیٰ علیہ السلام شابن شاتا، فرمایا ساری زندگی گناہ کرتا رہا اور اتنے گناہ کیے کہ فاخرجوہم فی البلد، ان کی بستی والوں نے نکال کر اس کو بستی سے بھی باہر پھینک دیا، جنگل کے اندر پھینک دیا۔ کہتے ہیں تو فسادی ہے، گناہ کرتا ہے، تیرے گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارے بچے بھی خراب ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے اٹھایا جنگل کے اندر پھینک دیا، یہ سارے گھر واپس لوٹ کر آ گئے۔ ایک وقت ایسا آیا فلما حضر الموت، کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو کہتا کیا ہے؟ قال یا رب العالمین غریب عابر، اور میں رب کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا کر کہتا ہے مالک غریب ہوں اور بستی والوں نے اٹھا کر بھی باہر پھینک دیا ہے، اب مجھے قریب لے کر آنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اس نے جملہ آگے کیا استعمال کیا؟ کہتا ہے مالک ٹھیک ہے میں خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، ساری زندگی گناہ کیے ہیں، ایک فکرہ میں تیری بارگاہ کے اندر عرض کر رہا ہوں، اگر ایسے ہے تو ویسے ہی کر لے، تیری بارگاہ کے اندر میں التجا کرتا ہوں مالک، اگر مجھے عذاب دینے سے تیری شان بڑھ جاتی ہے تو بے شک مجھے عذاب دے دے، اگر مجھے عذاب دینے سے تیرا نام بلند ہوتا ہے تو مجھے عذاب دے مالک، اگر عذاب دے تو تیرا نام ویسے بھی بلند ہے، اگر نہ بھی دے تو تیرا نام ویسے بھی بلند ہے، میں گناہ کار ہوں، سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ پر میں اسی جملوں کے اوپر اس کی روح پرواز کر گئی، موت آ گئی، فاوحى اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرما دی حضرت موسیٰ کے اوپر، فرمایا کلیم جانا فلاں جگہ کے اوپر، فلما حضر الموت، میرا بندہ مر گیا ہے کیا کروں مولا؟ فرمایا اس کو اٹھا جا کر فغسلہ وصلی علیہ، اس کو غسل بھی دے، اس کے اوپر نماز جنازہ بھی پڑھ۔ اللہ کے کلیم فرماتے ہیں میں نے بندے کو اٹھایا، اللہ کی طرف سے پھر وحی ہوئی، اللہ نے فرمایا میرے کلیم یہاں تک ثم عصیانہ کل اکثر الناس، فرمایا اعلان کر دے پورے محلے کے اندر، پوری بستی کے اندر لوگوں کو کہہ دے کل اکثر الناس، سارے لوگ عصیانہ جو بھی گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، وہ آ جائیں اس جنازے کے اندر، جو بھی اس جنازے کے اندر پہنچا اللہ اس کے بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اعلان کیا، سارے لوگ جمع ہو کر اس جنازے کے اندر 70,000 لوگ جمع ہو کر آ گئے۔ اور میں جس وقت میں نے پردہ ہٹایا نا اس کے چہرے سے، غسل تو میں نے دے دیا، پردہ ہٹایا، اور میں دیکھا انہوں نے ثم عرفہ، انہوں نے پہچان لیا۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں اے کلیم یہ تو بڑا بندہ فسادی ہے، گناہ گار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے، اس کے جنازے کے لیے تو نے بلایا ہمیں، تو کہتا ہے اس کے توسل سے اللہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ کے کلیم نے کہا یہ میری بات نہیں، یہ خدا کی بات ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی اس کا نماز جنازہ پڑھے گا سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ فرمایا سارے لوگوں نے جنازہ پڑھا، اللہ کے کلیم گئے کوہ طور کے اوپر رب کے ساتھ سلسلہ کلام جوڑا، عرض کی مولا بندے کہتے ہیں خطا کار ہے، گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، تو کہتا ہے یہ بندہ اچھا ہے، نیکو کار ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم بات ایسے تھی، یہ گناہگار تھا، سیاہکار تھا، خطائیں کرتا رہا، لیکن فرمایا اس نے توبہ ایسی کی ہے میری بارگاہ کے اندر، جھکا ایسا ہے۔ فرمایا اگر یہ بندہ کہہ دیتا، سن ذرا فکر لے، فرمایا اگر یہ گناہگار کہہ دیتا مالک قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کی مغفرت فرما، فرمایا مالک کی یہ رحمت جوش کے اندر تھی، اللہ قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے گناہ معاف فرما دیتا۔
اس بندے کے توسل سے فرمایا اگر یہ گناہگار بتائیں نا بھائی اتنا سال گناہ کرنے والا جب مالک کی دہلیز کے اوپر آ جائے. اور دوسری بات بتاتا چلوں آپ کو، اکثر ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس بندے نے 2 سجدے ادا کر لے وہ کسی کو ٹکنے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے میں تو بڑا نمازی ہوں، میں تو بڑا حاجی ہوں، تو تو کبھی مسجد کے اندر نہیں آیا، تو آ کر رب کی بارگاہ کے اندر جھکا نہیں ہے. میں نے کہا یہ مالک کے فیصلے، اللہ کی قسم مالک جس چاہے جس کے اوپر کرم کر دے، چاہے 40 سال گناہ کرنے والا ہو یا 70,000 سال سے گناہ کر رہا ہو، جب مالک کی دہلیز کے اوپر آتا ہے اللہ کی قسم اللہ اگلے بھی معاف فرما دیتا ہے، پچھلے بھی معاف.